बंदा क़यामत के दिन अपने वो नेकियों को देखेगा ना कि ये क्या, मैंने तो ये इतने बड़े काम नहीं किए। तो ये वो सदका जारिया होगा कि जो उसने नेक काम किए थे, जो उसने खुद अमल किया और दूसरों को उसका बताया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो नेकी का लिखते जाएँगे और क़यामत के दिन वो उहुद के पहाड़ जितनी बड़ी नेकियां होंगी। और इसी तरह से वो बंदा जिसने कोई बुरे काम किए और उसको देख के किसी दूसरे ने उसको कॉपी किया और बुरे काम किए या बुरा अमल किया या कुछ भी आप समझ लें, तो ऐसे बंदा भी क़यामत के दिन अल्लाह अकबर वो देखेगा कि इतनी बड़ी-बड़ी बुराइयां उसके सामने आएंगी कि वो घबरा जाएगा कि मैंने तो ऐसे काम नहीं किए हुए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको वहाँ पे वो बताएंगे कि ये वो काम था जो तेरे पीछे चलता 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 क़यामत तक पहुँच गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचाए इन चीज़ों से। और अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना, फरिश्ते इंसान को किस चीज़ से हिफाजत करते हैं। अल्लाह अकबर, क़तादा कहते हैं कि वो तुम्हारे अमल, तुम्हारा रिज़्क और तुम्हारी मौत और हयात की हिफाजत करते हैं। और जब तुम्हारी ज़िंदगी पूरी हो जाती है तो क्या कहते हैं कि ए आदम, वो तुम्हारी रूह कब्ज़ करके तुम्हारे रब के पास ले जाते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है। और मुजाहिद कहते हैं कि ये फरिश्ते इंसान की हर बात की हिफाजत करते हैं, हत्ता कि वो बीमारी की हालत में जो कराहता है ना, जैसे हाय हाय करना, वो तक भी लिखते हैं। अल्लाह अकबर। कल भी ने फरमाया कि ये फरिश्ते इंसान की कब्र तक पहुंचने तक उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बातें हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार हमें इस बात का एहसास हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हिफाजत का निज़ाम है ना कायनात में, पूरी कायनात में, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे हर तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी एक आँख पे भी कहते हैं 7 फरिश्ते होते हैं। ऐसे नहीं होता, देखिए अगर सॉरी, अगर इंसान, हमें तो नहीं पता ना मखलूक बाहर कैसी है, जिन्नात हैं, इसके अलावा इतनी मखलूक है। इंसान बाहर जाए ना तो उलमा कहते हैं कि अगर मुफस्सिरीन ने यहाँ तक लिखा कि इंसान की बोटियां नोच के खा जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को हिफाजतों में रखा हुआ है। अब देखिए जर्म्स है, किस तरह से इतने इंसान के अंदर इतने जर्म्स है। कहते हैं कि पूरी जितनी इस दुनिया में इंसान है ना, उनकी काउंट करो ना तो उससे ज्यादा जर्म्स हमारे अंदर है। अगर आप सूरज में की रोशनी में कभी देखो ना तो किस तरह से आपको छोटे 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 पार्टिकल्स नजर आते हैं। हर जगह पे जर्म्स है। कैसे हम बच जाते हैं, कभी बीमार होते हैं तो क्या कहते हैं कि वायरस लग गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन सारा वक्त तो हम ठीक होते हैं ना जब, तो उस वक्त भी हिफाजत के फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं। जब हम घरों से निकलते हैं तो बच्चों को क्या कहते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी उस बंदे की हिफाजत हो जाती है। हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, अब उस बंदे की हिफाजत हो जाती है। रात को सोते वक्त हम पढ़ते, सोने से पहले पढ़ते हैं, बिस्तर पे जाके हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सुबह शाम की दुआएं क्या हैं, ये सारी, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफाजत में अपने आप को देना है। जब बच्चे घरों से निकले उन पे आप, अगर कई दफ़ा होता है बच्चे भूल जाते हैं, नहीं करते, आप पीछे से पढ़ के ज़रूर उनके ऊपर दम कर दिया करेंगे, या पाक परवरदिगार तेरी हिफाजत में खैर से जाएं, खैर से आएँ सभी लोग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी हिफाजतों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हर नफ्स पर एक हिफाजत करने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर किए हुए हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फलयंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक। फिर इंसान को जैसे अपनी औकात नहीं जाहिर करानी होती, उस कितनी दफ़ा हमने ये पढ़ा ना कि पर इंसान तू देख तो सही, मिम्मा खुलिक, कि तू किस चीज़ से पैदा हुआ है। तो फिर भी नहीं पहचानता अपने रब को कि तेरे रब ने तुझे क्या क्या नहीं नवाजा, तो उसकी नेमतें तो देख, कि तुझे ये ख्याल नहीं आता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब तेरी जो नेमतें दी अगर वो वापस ले ले तो तेरा क्या हो। अब देखिए इतनी सी नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, फॉर एग्जाम्पल सुनने की नेमत दी है ना हमें, एकदम से ऐसे कभी लगे कि हम नहीं सुन सकते तो क्या हाल होता है बंदे का। हमारे तो दांत में इतनी सी दर्द होती है तो सर की
सो कंधे और गर्दन पे सारी इस तरह अकड़ जाता है कि इतनी सी नेमत भी अल्लाह सुब्हानहू तआला वापस ले लें तो इंसान को एहसास होता है कि मेरे पास क्या क्या नेमतें थी। और स्पेशली आप देखें जब हम बड़े होते हैं, हमारी उम्रें बड़ी होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नेमतें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की थी वो कम होनी शुरू हो जाती हैं, बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम कलर कर के अपने आप को समझते हैं हम जवान हैं, वो भूल ही जाते हैं कि हमारे पास वो वक्त आ रहा है। फिर ऐसे से सारी चीज़ें, अब देखिए हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, घुटनों में दर्द होनी शुरू हो जाती है, उस तरह से बंदा फोकस नहीं कर पाता जिस तरह से जवानी में फोकस करता है। ये सारे अलार्म हैं जो इंसान को बता रहे होते हैं कि तू आहिस्ता आहिस्ता किस हालत में जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर यहाँ पे इसीलिए याद करवा रहे हैं कि इंसान तू भूल गया है क्या, फल यंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक, कि तू किस चीज से पैदा हुआ है। और फिर खुद ही बताया कि खुली का मिम्मा इन दाफिक, कि तू पैदा किया गया पानी से जो उछलने वाला है, यखरुजु मिन बैनल सुल्बि व तराइब, कि वो जो निकलता है दरमियान से पीठ और सीने की हड्डी से। अब देखिए साइंसदान अब हैरान होते हैं कि इन्होंने तो अभी डिस्कवर किया है। ये कब से कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ये वही जगह जो गुर्दों के पास एक जगह है और वो बिल्कुल यही जगह बनती है जहाँ पे स्पर्म बनते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो बताया, तो मैं एक छोटा सा लिखा था, मैंने आपके साथ शेयर करूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे इंसान की तख्लीक के बारे में जो कहा ना, हमने डिफरेंट एंगल से इस बात को देखा है। मैं ऑलवेज आपको ये बात कहती हूँ कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमें जब याद कराते हैं ना, तो हर जगह एक नया एंगल हमें बताते हैं, हर जगह पे हम नई तरह से उस बात को सीखते हैं। तो ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुझे क्या हो गया, तू मट्टी से बना हुआ है, तूने आखिर में मट्टी के अंदर जाना है। हमने ये सारा कुछ पढ़ा है। आज इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला वो कहते हैं ना कि हमारा सीना खोल दे इन चीज़ों के लिए, ताकि हमारे लिए अमल में आसानी हो। कि वो पानी जो रीढ़ की हड्डी और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है, इसके और एक मुकम्मल शक्ल व सूरत के इंसान के दरमियान में एक बहुत लंबा सफ़र होता है। इस स्पर्म जो एक छोटा सा नुक्ता होता है ना, इसकी कोई शक्ल नहीं होती है, कोई अकल भी नहीं होती, कोई कुव्वत नहीं, कोई इरादा नहीं। अब ये लफ्ज़ को आप गौर कीजिएगा कि एक जो स्पर्म है उसमें क्या कुछ भी नहीं है, कोई कुव्वत नहीं, कोई इरादा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। जब ये नुक्ता रहम मादर में जाकर ठहरता है तो फिर ग़िज़ा का मतलाशी होता है और अब इसकी रहनुमाई होती है, अब इसकी रहनुमाई होती है। इसको कौन बताता है कि तुमने खाना कहाँ से खाना है? तो इसकी रहनुमाई करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा। इसकी ये रहनुमाई होती है कि ये रहम मादर की दीवारों को खाना शुरू कर देता है और ये रहम मादर के अंदर अपने लिए खून का एक हौज बना लेता है। मैं अपने वर्ड्स में आप लिखा है मैंने, ताकि इसको हम उस तरह से समझ सके और इस पूरी बात को ना अपने अपनी ज़ात पे लेना है कि मैं थी, पहले मेरी हैसियत क्या थी, कैसे मैं पैदा हुई थी, मैं माँ के अंदर जब उसके रहम के अंदर थी तो कैसे मैं उसकी दीवार के साथ चिपक गई थी, फिर मैंने कैसे खून का हौज बनाया था जहाँ से मैं अपनी खुराक का इंतज़ाम कर रही थी। और ये नई कार्रवाई, अच्छा जो ही अपनी खुराक का वो इंतज़ाम करके इत्मीनान पा लेता है तो उसके बाद ये जो खुलिया होता है ना, ये नई कार्रवाई शुरू करता है और तकसीम दर तकसीम शुरू कर देता है। और फिर ये सादा, बेअकल, बेसमझ, कमज़ोर और नातवा, कुव्वत और इरादे से महरूम खुलियों को ये मालूम है कि उसे क्या करना है और उसे किस तरफ बढ़ना है। ठीक है, कि उस खुलिये को आप देखें जो एक इंसान की अभी शक्ल, बच्चे की शक्ल बना रहा है, उसको ये किसने बताना है कि इतने हिस्सों में तुमने डिवाइड होना है और कौन सा हिस्सा कहाँ पे जाके लगेगा। अब ये अल्लाह ही है जो इसकी हिफाजत करता है, कि इस खुलियों को जिंदा भी रखता है, इसकी रहनुमाई करता है और उसे कुव्वते इरादा नवाजता है कि उसे किधर जाना है और किस शक्ल को इख्तियार करना है। दस्ते कुदरत उसे हुक्म देता है, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे हुक्म देता है कि मुसलसल तकसीम होने वाले खुलियों को उस काम में लगा दे जिसके लिए वो पैदा किए गए हैं। वो खुलिये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं ना, वो वहीं पे जाके लग जाते हैं, तो वो खुलिये उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये खुलिये इंसान के जिस्म के अंदर का पूरा निज़ाम तैयार करते हैं। सुभान अल्लाह। एक ग्रुप जो है ना वो असाबी निज़ाम तैयार करता है। कहाँ से शुरू हुआ था?
ایک خلیہ، اور کہاں پہ اب یہ پورا اعصابی نظام تیار کر رہے ہیں، اور ایک گروپ شریانوں کا جال بچھاتا ہے، ہڈیوں میں سے ہر ہڈی، عضلات میں سے ہر عضو اور اعصاب میں سے ہر پٹھا، کسی دوسری ہڈی اس کے مشابہ نہیں ہوتا، ہر اس کا کام فرق ہے، ہر خلیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ کس مخصوص اس کی طرف جائے گا اور اس کو تخلیق کرے گا، اور اس نے اس کے اندر کیا کیا ڈیوٹی انجام دینی ہے۔ ہاتھ کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، دماغ کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، ہر اس جو اتنے خلیے بن رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ کوئی ایک خلیہ یا گروپ اپنی غلط راہ نہیں لیتا۔ مثلا جو خلیہ آنکھ بناتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ آنکھ سر پر بننی ہے، اور وہ یہ نہیں کرتا کہ آنکھ پیٹ یا بازو یا ٹانگ پر بنا دے۔ جب یہ خلیہ سفر کرتا ہے تو وہ اس مقام پر سفر کرتا ہے جو اس کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اتنا سا خلیہ بھی اس کو یہ پتا ہے کہ جاتے جاتے میں نے کس جگہ پہ اٹیچ ہونا ہے، اور وہاں سے میں نے کیسے ایک گوشت کا لوتھڑا بننا، اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر سے کیسے بازو نکلتے ہیں، کیسے ٹانگیں نکلتی ہیں، کیسے سر، کیسے آنکھیں بنتی ہیں۔ کبھی آپ نے بچے کی تصویر دیکھی ہے جب وہ پیٹ میں ہوتا ہے، خوف آتا ہے نا دیکھ کے اس طرح سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے بندے تیرے سے کہ ان خلیوں کو یہ حکم کون دیتا ہے، کون ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ آنکھ کو اس جگہ ہونا چاہیے، کہ اس جگہ ہونا چاہیے یا اس جگہ ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک اچھلتے پانی سے انسان بننے تک کے مراحل ہمیں یہ کہنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آ الہم مع اللہ قلیل ما تذکرون، کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے؟ کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں۔ تو یہ غور کرنے والی بات ہے نا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ آج آپ نے سوچنا ہے اس بات پہ کہ میں کیا تھی، میری حقیقت کیا تھی، میں کیسے انسان ایک بچہ بنی، کس طرح سے میری گوشت بنا، ہڈیاں بنی، پورے دیکھیں خون پورے باڈی میں کیسے جاتا ہے، ایک جگہ سے بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیا حال بندے کا ہوتا ہے۔ دماغ تھوڑا سا ہلتا ہے اپنی جگہ سے تو انسان ڈپریشن کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ انسان جو اتنا بہادر ہوتا ہے نا، کبھی آپ دیکھا کریں ایسے انسان کو، جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا طاقتور اس طرح سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو واپس لوٹانے پر قادر ہے، کہ ایک دن وہ ایسا آئے گا۔ کیونکہ یہ کیوں بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ واپس کیسے جانا ہے، ایسے تو مٹی میں مل جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کیا بتایا کہ آسمان کو بتایا کیسے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ تخلیق اللہ کی ہے، پھر بتایا کہ تو کس طرح سے ایک نطفے کے ساتھ کس طرح سے تو اتنا انسان بنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب تو مٹی میں جا کے مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم سے جس بھی مٹی کے اندر تم ہوگے، جس جانور کے پیٹ میں تمہاری قبر ہوگی، جس پانی کے اندر تمہاری قبر ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک حکم سے سب اگل دیں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا بارش ہوگی تو فصلیں اگتی ہیں نا، اسی طرح انسان اپنی قبروں میں سے نکلیں گے، اور سب جب قبروں میں سے نکلیں گے تو ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو اس کو ہانکتے ہوئے اس جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پہ حساب کتاب ہونا ہے۔ اور ایک فرشتہ کون سا ہوگا؟ کرامن کاتبین ہوں گے، ان کے ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اس وقت چل رہے ہوں گے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا ہے۔ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں زندگی دی ہے نا، بس ایک دفعہ اگر ہم یہ ارادہ کر دیں نا کہ یا پاک پروردگار میرا سب کچھ، مطلب میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرا فیصلے سے لے کے میرا ہر چیز، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے تو مجھے چلانا چاہتا ہے میں اس طرح سے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ پھر اپنی زندگی کی خوبصورتی دیکھیے گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ دیکھیں اصل زندگی میں کیا ہم چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت، تندرستی اور ایمان والی زندگی دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سکون رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیزیں مانگتے ہیں نا بار بار۔ ایک دفعہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سکون عطا کرتے ہیں. پھر ایک ایک چیز جو آپ ریگولر زندگی میں وہی کریں گے جو آپ اس وقت بھی کر رہے ہوں گے، صرف آپ ایک تھوڑی سی حدود کے اندر آ جاتے ہیں کہ مجھے اس کے باہر نہیں نکلنا، اس کے اندر رہ کے میں نے سارا کچھ کرنا ہے. یہ 60 70 80 سال کہنے کو تو ہمیں اگلے دن کا نہیں پتا. اتنی سی زندگی میں اگر ہم ایسے کام کر لیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، تو آپ سوچئے کہ پھر اس کے بعد جنتوں میں کیا ہمیں ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمارا سینہ کھول دے، کسی طرح سے ہمیں اس باتوں کی سمجھ آ جائے کہ ہمارے عمل میں ڈھل جائیں. عمل میں ڈھلیں گے تبھی جب ہمیں یقین ہوگا. یقین مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ کی ایک ایک بات حق ہے، سچ ہے، اور مجھے یقین کا وہ لیول دے دیں کہ میرے عمل میں آسانی ہو جائے، ورنہ عمل مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ پتہ ہے جس وقت ہمیں اس باتوں کا یقین ہو جائے، ہمیں آخرت کا یقین ہو جائے نا، ہم پھر جیسے ایک عادت ہوتی ہے نا کسی سے بات کر کے، کوئی ہم فار ایگزامپل اب چغلی نہیں لگا رہے، ہمیں پتہ لگ گیا، ہم ڈر جاتے ہیں. اور ہمارے سامنے اگر کوئی کر رہا ہے تو کئی ہوتا ہے نا کہ ہمت نہیں پڑتی ہے بندہ ایک دم سے اس کو چپ کرانے کی، لیکن الحمدللہ بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے. لیکن پھر نا وہ جب یقین کا وہ لیول آتا ہے نا تو آپ بڑی محبت سے کہتے ہیں چھوڑو نا، دفع کرو، ہمیں کیا پڑی ہے، ہم ایسے ہی اس کے گناہ اپنے سر میں لے رہے ہیں. ایسی بات کر کے نا تو بات بدل دیتے ہیں. ہر بات پہ دیکھیے، ہم جیسے انسان جو اب گھروں میں ہم جاب کر رہے ہیں یا فار ایگزامپل گھروں میں عورتیں بیٹھی ہیں، ہم نے کیا گناہ کر لینے اور رائٹ سوائے اس کے کہ یہ جو چھوٹی موٹی ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ کی خاطر، یہ جہاد ہے، اگر اللہ کی خاطر ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں نا تو پھر وہی سب سے بڑی کامیابی اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جڑ جاتا، نسبت جڑ جاتی ہے نا کہ میں یہ کام چھوڑ رہی ہوں. ایک تو ہوتا ہے کہ میں اپنی اخلاق کی وجہ سے مجھے نہیں اچھا لگتا میں نہیں کری، نہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ ہاں میری انسان ہوں، کمزوری ہے، اللہ کی خاطر یا اللہ تیری خاطر میں چھوڑ رہی ہوں، یا اللہ تیری خاطر میں یہ نہیں کرنا چاہتی، یا اللہ تیری خاطر میں یہ نہیں کرنا چاہتی. تو پھر اس نیکی کا اجر آپ دیکھیں 10 گنا بھی ملتا ہے نا نیکی کا، اور 700 گنا بھی ملتا ہے. تو ایسے کیسے ہو گیا کہ 10 گنا اور 700 گنا میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے. ایک وہ نیکی ہوتی ہے جو ہم ریگولر کرتے ہیں، ایک وہ نیکی ہوتی ہے جو صرف ہم اللہ کی خاطر کہ یا اللہ میرا دل ہے، میں غلطی کر جاتی ہوں، انسان ہوں، یا اللہ تیری خاطر میں چاہتی ہوں کہ میں یہ نہ کروں. تو آپ دیکھیے گا کہ پھر وہ مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں آنیسٹلی وہ جو چیز ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں. اب بندہ اپنی آنکھ سے وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نا تتجافا جنوبہم، وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا اٹھ کے تہجدیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ میں ایکچولی یہاں پہ وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم ولی آیا، کہ جو چھپایا ہوا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کھول دیتے. غائب کھل رہا ہے نا، ہم کہتے تھے کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ابھی تو کوئی مر کے واپس تھوڑی آیا کہ کوئی بتائے گا کہ کون کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو کھول کے بتا دیا. اب کیا اس کے علاوہ اور کیا رہ جائے گا؟ غائب تو اوپن ہے نا، بس ہماری آنکھ اگر اس کو دیکھ لے، دل کی آنکھ سے دیکھو تو سب ظاہر ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو واپس، وہ جو ایک نطفہ جس سے انسان بنا تھا، واپس لینے پر پوری طرح سے قادر ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت پیاری آیا ہے کہ یوم تبلی السرائر، اللہ اکبر، وہ جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی تمام رازوں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے دلوں کے اندر راز ہے نا، اس سے پہلے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس لینے پر قادر ہیں. آخری دن جو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو راز ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی کھول کے باہر رکھ دیں گے. اب دیکھیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے توبہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اپنے گناہ کو یاد کرو اور پھر اس کو کہو کہ یا پاک پروردگار یہ گناہ جو تھا نا بہت غلطی سے ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کرنا. اور کئی دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے، اس وقت تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا. لیکن پھر ایک تسلی ہو جاتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا معافی مانگ لو، سب گناہ معاف کر دوں گا. تو اس وقت انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ یا پاک پروردگار میرے دل کے اندر جو چیزیں تھیں تو وہ میں کیسے وہ اپنے آپ سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آنیسٹلی ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں نا بعض دفعہ ہم اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. وہ ایسے لگتا ہے چھپ جائیں کہیں، مجھے بھی نہ میرے نہ کان میں وہ آواز آئے، میری اپنی اندر کی آواز جیسے کہہ رہی ہوں نا،
کہ مجھے نہیں، یہ میرے سامنے بھی نہ آئے، اللہ پاک پروردگار مجھے معاف کرنا، اس وقت میں نے یہ بات ایسے کیوں کہہ دی تھی، اس وقت میں نے اس کی انسلٹ کیوں کر دی تھی، اس وقت میں نے اس کو کیوں ایسے کہہ دیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر دیکھیں معافی نہیں مانگیں گے تو تبل سرائر، سرائر کہتے ہیں وہ چھوٹے اندر کے گناہ جو ہوتے ہیں نا، اس کو نیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم اتنے بڑے بڑے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن کے فنکشن میں گئے اور ہمیں یہ ہو کہ وہاں پہ پتہ چلے کہ یہ تو بڑے امیر ہیں، انہوں نے تو اتنی ڈونیشن دی، تو ہم لوگوں کی خاطر کرتے ہیں. ہمارے بہت سے نیک اعمال اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کچھ نیکیاں چھپا کے رکھا کرے، وہ اس وقت کے لیے جس وقت دعائیں ہماری اٹک گئی ہوتی ہیں تو ہم اپنی نیکیاں اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو دلوں کے حال ہے نا، یہ وہ والے دلوں کے حال ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے، ہم جان بوجھ کے ہم نے چلاکی نہیں کرتا بندہ کہ اندر کچھ ہے اور باہر منافقت ہوگی، کہ باہر ہم کچھ اور ظاہر کر رہے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، لوگوں کو ظاہر کر رہے ہیں، اور اندر سے جب کاروباری معاملہ آتا ہے یا کچھ آتا ہے تو لوگوں کے پیسے کھا جائیں. اور پھر جب وراثت تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو اتنے نیک لوگ جو ظاہری طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی ڈنڈیاں مار جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایک سورۃ البقرہ کی آئی تھنک آخر میں آتی ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اچھا اب آپ جب سنیں گے نا تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ آیا ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں تو آپ کے دل کی کیا حالت ہے. اللہ اکبر. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لے گا. اللہ جس کو چاہے پھر معاف کر دے، اور جس سے چاہے فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پر جس سے چاہے گا وہ عذاب دے گا، اور جسے چاہے گا وہ معاف کر دے گا. ہمیں کچھ ہوا نہیں ہوا نا؟ اچھا یہی بات ہے. صحابہ نے جب یہ آیت سنی تھی نا تو کانپ اٹھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے اس کو عذاب دے دے. کہ کیونکہ سینوں کے اندر تو باتیں کئی ایسی ہوتی کہ جو ہم نے تو سوچی بھی نہیں ہوتی، تو خود ہی سے ہمارے خیالات آتے ہیں نا، آٹومیٹیکلی خیالات آ جاتے ہیں. تو ان پہ بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑا تو پھر تو ہماری کوئی بخشش ہی نہیں ہونے والی. بھاگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے بعد یہ آیا نازل ہوئی تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. کہ ہم اس آیت کو نا کہیں اور لگاتے ہیں. بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا تمہیں مکلف کیا ہے نا، جتنی تمہیں طاقت ہے، فار ایگزامپل جتنی تمہیں وسعت ہے، وہ جتنی اللہ نے دی ہے نا اس کے مطابق تم سے سوال کیا جائے گا. جو تمہاری وسعت سے باہر ہے، فار ایگزامپل کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ $1000 دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ کر رہے ہیں، اور میرے پاس نہیں ہے وسعت، میرے پاس $10 کی وسعت ہے. تو میں اب یہ رونا شروع کر دوں کہ وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، تو میرے ساتھ یہ ہوگا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تمہاری وسعت یہی ہے. میں اگر بیمار ہوں، میں رونا شروع ہو جاؤں کہ میرے سے تو وہ عبادت ہی نہیں ہو رہی، میں تو دوائی کھائی تھی تو میرے سے صبح نہیں اٹھا گیا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم بیمار تھے، تمہاری وسعت کے مطابق ہی تم سے سوال کیا جائے گا. یہ مطلب ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ دلوں کے راز یہ وہ ہے جو جان بوجھ کے اندر چھپائے ہوئے چلاکی کے ساتھ. فار ایگزامپل دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے قتل ایسے ہوتے ہیں، کتنے زنا ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی، لیکن انصاف نہیں ملتا. وہ کرنے والا کئی دفعہ اتنا بڑا بندہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی کر کے دیکھ لو جو کرنا ہے، کیا کر لو گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور انسان پھر صبر کر لیتا ہے. آخر میں قیامت کے دن تو ایک ایک چیز کھل جائے گی نا. کبھی آپ کو یہ تکلیف ہو نا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میرے پہ کیوں الزام لگا رہے ہو، میں نے یہ نہیں کام کیا، یا مجھے کبھی تکلیف میں ایسے ہوتے ہیں نا، یہ آیا یاد کر لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جس نے آپ کو تکلیف دی ہے، ظاہر نہیں ہوا، دنیا میں بچ گیا،
اللہ सुब्हानहू तआला उसको नंगा कर देंगे। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया है कुरान पाक में कि जब बंदा पहली गलती करता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ़ कर देते हैं। वो फिर सेकंड टाइम भी अगर गलती करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ़ कर देते हैं। तीसरी दफ़ा जब वो दोबारा से वही गलती करता है, तीसरी दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको ज़ाहिर कर देते हैं। कभी ज़िंदगी में ये बात याद रखिएगा कि किसी का कोई ऐसा अमल ज़ाहिर हो जाए ना, तो वो कहते हैं कि हाय पहली दफ़ा किया था, माफ़ कर दो, पहली दफ़ा किया था। नहीं, वो पहली दफ़ा नहीं होता। उसने पीछे जैसे होता है ना इसरार पे अल्लाह सुब्हाना, वो कहते हैं ना जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने हराम कर दिया, मना कर दिया, उस पर इसरार ना करो। ये बहुत तकलीफ हो जाएगी फिर उसके बाद कि ये बिल्कुल वही बात है कि जो अल्लाह ने मना कर दिया ना, उस पर ना इसरार करो। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला क़यामत के दिन दिलों के वो दिन होगा जिसमें अंदर छुपी हुई चीज़ें भी ज़ाहिर कर देगा। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, कि लोगों उस दिन कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा, कोई कुव्वत, कोई ताकत, कोई मददगार नहीं आएगा। तुम जिसकी मदद में बैठे हुए ना, वो बचा लेगा, वो बचा लेगा, वो बचा लेगा, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। इवन दो अब देखिए जब कई गुना इतने बड़े होते हैं जो हमारी नेकियों को भी खा जाते हैं, जो हमारी नमाजों को खा जाएंगे, जो हमारी तहज्जुदों को खा जाएंगे, जो कई दफ़ा देखिए इंसान कभी ऐसा होता है कि किसी की मदद भी कर रहा है लेकिन साथ साथ ऐसे एक्ट कर रहा है कि उसको लो फील करा रहा है, तो फिर आप देखें कि वो जो इतना सदका करने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे तो बेहतर था कि बात अच्छी कर लेता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बात मुझे याद आती है कि वो उन्होंने कहा कि जब किसी को सदका दो ना, तो उसकी आंख में ना देखो, उसकी आंख में ना देखो। कितनी प्यारी बात है ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना पूरा कुरान, आप देखें, मैं हमेशा ये कहती हूँ नमाज रोज़ा हज ज़कात तो इकट्ठा करो ना, 3-4 सफ़े बनेंगे। बाकी सारे का सारा कुरान जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे और आपके लिए कि मेरे बंदों को तंग ना करो, मेरे बंदों पे जुल्म ना करना, मेरे बंदों को ना ऐसे करना। देखिए एक ही बात है कि अल्लाह के साथ शरीक किसी को ना करना। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करोगे तो वो बंदा तुम्हें जलील कर देगा, वो बंदा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। एक अल्लाह वाहिद सिर्फ अगर पता हो ना कि वही अल्लाह है जिसने हमारी सारी बात पूरी करनी है, तो कभी बंदा किसी के आगे नहीं झुकेगा। यही हम पढ़ते हैं ना। दूसरी चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह कि देखो अल्लाह की राह में दो, और बेशुमार जो तुम्हारी ज़रूरत से बढ़ के है, तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम्हारा फ्यूचर में तुम्हें पता है कि मेरी ये ज़रूरत होगी, तुम्हारे जो भी खर्चे होते हैं तुम अपने अच्छे से पूरे कर लो। लेकिन कई दफ़ा अल्लाह सुब्हाना ताला बाज़ लोगों को चुनते हैं, उनको उनकी नीड से एक्स्ट्रा देते हैं, और वही आजमाइश होती है कि वो अल्लाह के बंदों पे खर्च कर दो अगर तुम्हारे पास कोई मांगने आया है। यही तो बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने, देखिए हमें कई दफ़ा होता है ना, अच्छा नंबर 1 ये कि अगर कोई मांगने आया है, तुम्हारी हैसियत है तो उसको दे दो, ठीक है। अगर तुम में ये तौफीक नहीं है कि तुम उसको दे सकते हो, या तुम्हारे में इतनी हिम्मत ही नहीं है, वो कहते हैं चवल बन के वाव करना, मतलब अगर नहीं दे सकते हो ना, तो फिर उसको उधार दे दो। ये सेकंड लेवल है, उधार दे दो। उसको कहना कि जब उसकी वुसअत होगी, या टाइम रख लो, ये तो इजाज़त है कि इतने टाइम में तुमने मुझे वापस देना। अगर वो टाइम पे वापस नहीं दे सक रहा और तुम्हें पता है कि वो नहीं दे सक रहा, तो उसको टाइम दे दो कि ठीक है तुम इतना टाइम और ले लो। और उस टाइम में कितनी बड़ी खुशखबरी है कि जितना हमने टाइम दिया होता है ना, उसमें एवरी डे, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को $1000 दिया था, ठीक है। अब उसने टाइम पे वापस नहीं किया, मैंने उसको मोहलत दे दी, अच्छा तुम 2 महीने और रख लो और फिर 2 महीने के बाद मुझे वापस देना। वो 2 महीने एवरी डे $1000 मेरी तरफ से सदका हो जाता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने माफ कर दिया, तो सारी जिंदगी क़यामत तक के लिए मेरे लिए सदका होगा वो। इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां। ये मना किया अल्लाह सुब्हाना ताला ने कि देखो जब तुम उधार दो तो उस पे एक्स्ट्रा पैसा ना लेना, ये सूद है। इसको मना कर दिया कि जब तुम किसी को पैसे देते हो तो जब तुम वापसी का मुतालबा करो तो उतने ही लेना जितने तुमने दिए हैं। इससे ज्यादा अगर लोगे तो फिर वो सूद होगा, और ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग होगी। इतनी सी स्टोरी होती है। हम कई दफा इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि किताबों की किताबें पढ़ते जाते हैं।
اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما لہو من قوت ولا ناصر، اور اس دن کوئی قوت اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور اب دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، پھر کس چیز کی؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے آسمان کی جو پلٹنے والا ہے. اور اس کو رج کیوں کہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آسمان کی قسم، آسمان سے کیا پلٹتا ہے؟ بارش پلٹتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دیکھیں ہر دفعہ آپ کو ایک نئے رنگ میں قسم نظر آئے گی. برجوں کی قسم آسمان کی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا، اس کی قسم کھائی. اور یہاں پہ آسمان کی قسم کھائی کہ حفاظت کیسے اللہ نے کی ہے. یہاں پہ قسم کھائی کہ راج کیسے وہ لوٹنے والا آسمان ہے، اس کی قسم کھاتے ہیں. کیونکہ بارش کی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے اور اللہ کی معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. کیسے زمین سے بارش، سمندروں سے پانی آبی بخارات بن کے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور اوپر سے کیسے بارش برستی ہے. بارش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے کہ وہی اسی طرح سے جیسے ایک دل ہوتا ہے نا، جیسے بارش برستی ہے زمین پہ برستی ہے. کوئی زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے اور وہاں سے پھل پھول نکل آتے ہیں، اور وہ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہ اس کو انسان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ وہ انسان ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو اگزامپل سمجھا دوں. 56 اچھا تھوڑی سی ٹائم رہ گیا. اچھا کیونکہ یہ وہ انسان ہوتا ہے جیسے فار ایگزامپل آپ لوگ قرآن پاک اب پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے عمل میں ڈھال رہے ہیں اور آپ دوسروں کو اس کا میسج دے رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ تم بھی کلاس میں آ جاؤ، یا میں نے یہ سیکھا تھا، میں نے یہ پڑھا تھا. اسی طرح سے آپ کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو خود بھی فائدہ لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی. یہ نمبر 1. نمبر 2 میں یہ ہوتا ہے کہ ایک زمین ایسی ہے جو تھوڑی سخت ہوتی ہے، جو اپنے اندر تو نہیں لے کے جاتی، اپنا عمل ابھی اس کا نہیں ٹھیک ہوتا، لیکن وہ پانی کو روک لیتی ہے. وہ پھل پھول نہیں نکال رہی ہے، وہ پانی کو روک لیتی ہے، جس سے جو جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، کھیتی باڑی میں وہ پانی استعمال ہو جاتا ہے، مطلب انسانیت کی ہیلپ ہو جاتی ہے. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خود تو عمل کوئی نہیں کرتے، اب سیکھا، نوٹس بنائے، ٹیسٹ بھی دیے، پاس ہو گئے، ٹیچر سبق بھی سنا دیا، ٹیچر ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی یاد کر لی، اور اب ہم نے یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، لیکن عمل میں کوئی نہیں ہوتا. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے اس سے کہ وہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں، کہ ان کو بھی پڑھا دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پڑھانے میں بھی لگے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو فائدہ بھی دے دیتے ہیں. اب تیسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بنجر زمین کی طرح کے ہوتے ہیں، جو پتھریلی زمین نہیں ہوتی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بارش برستی ہے وہی ان کے اوپر بھی آتی ہے. اسی طرح سے قرآن نازل ویسے ہی وہ بھی دل کے اوپر، دل کی زمین کے اوپر نازل ہوتا ہے. نہ تو وہ پانی روکتا ہے، نہ وہ خود فائدہ لیتا ہے، نہ وہ کسی کو فائدہ دیتا ہے. قرآن اس کو کوئی اثر نہیں دیتا. شروع میں آپ دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، دل صاف کر کے آؤ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اللہ کا وعدہ ہے، تم دلوں کو کھول کے آؤ گے نا تو تمہیں اس کے اندر ساری خیر مل جائے گی. الحمدللہ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والارض ذات الصد، اور وہ زمین جو پھٹنے والی ہے. زمین پھٹتی کیسے ہے؟ اب دیکھیں جب اناج نکلتا ہے نا اندر سے تو زمین پھٹتی ہے، پھول پودے نکلتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، جو ساری فصلیں وہاں سے نکلتی ہیں. اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھاتے ہیں کہ انہو لقول فصل، کہ بے شک وہ ہو کا ضمیر جاری ہے قرآن کی طرف، کہ یہ قرآن جو ہے یقیناً یہ بات فیصلہ گن ہے. قیامت کے دن یہ قرآن تمہارا فیصلہ کر دے گا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب وہ شفاعت کریں گے آخری مرتبہ، جب وہ واپس آئیں گے تو کون لوگ ہیں جن کی وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے؟ نمبر 1 یہ کہ جنہوں نے شرک کیا ہوگا. الحمدللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو شرک کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. نمبر 2 یہ کہ اس کو قرآن نے روکا ہوگا. قرآن نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں اس قرآن میں بتایا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھگڑے کرے گا کہ یا پاک پروردگار انہوں نے مجھے دنیا میں چھوڑ دیا تھا. کیا چھوڑا تھا؟ مجھ پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے ان کو اہمیت دینا چھوڑ دی تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انہو لقول فصل،
کہ بے شک یہ فیصلہ گن ہے، وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، تو اے لوگو یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے کہ صرف ایسے کلاس میں آئے، بڑا مزہ آیا تھا، بہت اچھی کلاس تھی، اور اس کے بعد وہی زندگی، وہی عمل، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں. وَإِنَّهُ يَكِيدُونَ كَيْدًا، کہ بے شک وہ چال چل رہے ہیں ایک چال چلنا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ چال چل رہے ہیں نا آپ کے اگینسٹ، منافق بھی چال چل رہے تھے، اور کون سے چال چل رہے تھے؟ جو مشرکین مکہ تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دے، ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی منصوبے بنا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور بات بھی یہ دیکھیے گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں سارے مل کے، اگر فیملی میں کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ ایسی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور آپ ٹھیک ہیں فار ایگزامپل، تو اس آیا کو یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا، کہ اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں ایک تدبیر. جب انسان کسی کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے نا، پورا پلاننگ کر کے کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر کرتے ہیں. ہم نے پچھلی آیا میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کرنے دو جو یہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس میں گھیرے میں رکھا ہوا ہے. ہم نے آخر میں پڑھا تھا نا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ پس مہلت دے دیجئے انہیں، ان کافروں کو مہلت دینا، انہیں تھوڑی سی مہلت. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں نے کیونکہ زیادتی اتنی کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، تو صرف تھوڑی سی مہلت دے دے. کیونکہ ابھی تو دیکھیں نظر تو نہیں آ رہا تھا نا صحابہ کو کہ ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے تو آگے کیا ہونے والا ہے. ان کو تو وہی نظر آتا تھا نا کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں اس کا اجر دیں گے. ان کو نہیں پتا تھا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی جلدی دکھا دیں گے، کیونکہ بدر میں یہ سارے جو بڑی بڑی ان کی لیڈ کلاس تھی نا، وہ سارے کے سارے ان کے ہاتھوں مرے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کہہ رہے تھوڑی سی مہلت دے دو، یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تو صبر کر جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلہ لینے آ جاتے ہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا نا، ہم تو یوں ہی مذاق سے کسی کو کچھ بھی بات کہہ دیتے ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ غور کیجئے کہ یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ان کے پاس تو کوئی ایسی والی طاقت تو نہیں تھی، ابھی تو وہ حاکم نہیں تھے، ابھی تو جو مسلمان ہو رہے تھے ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم ان کو موقع، تھوڑا سا ان کو کیا دے دو، مہلت دے دو. کیونکہ یہ بات تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جو طاقتور ہے، جو حاکم ہے بیسیکلی، اس کو کہتے ہیں تھوڑی سی مہلت دے دو ان کو، پھر دیکھنا یہ بات ایسے ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے ابھی بد دعا نہ کرنا، ابھی تھوڑا سا صبر کر لیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیتے تو ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا. آپ کو یاد ہے نا طائف سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ جو آیا تھا، پہاڑ کے فرشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان میں یہ پوری وادی کو ختم کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو. انہی میں سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تو بہت ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے دین کو آگے بڑھانے والے ہوں گے. تو کہتے کہ خالد بن ولید اور اس طرح کے بہت سے لوگ پھر اس کے بعد اسلام بھی لائے تھے، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی بڑی خدمت بھی کی تھی. لیکن اگر ہم صبر کرتے ہیں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم بیچارے صبر ہی کرتے رہیں گے اور ہمارے اوپر ایسا ہوتا ہی رہے گا. اگر آپ اللہ کے ولی ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آنکھ سے دکھا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دکھا دیں گے اور آخرت میں بھی دکھا دیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ کہنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے یہ جو لفظ نکل رہا نا، میرے عمل میں بھی یہ آ جائے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرید لی مومن کی جان اور اس کا مال. کس وجہ سے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے، اس کے علاوہ میں نے دنیا میں تیرے ساتھ سودا کر لیا.
या पाक परवरदिगार, मैंने अपनी जान भी दे दी, अपना माल भी, तू जिस तरह से चाहता है मैं उसी तरह से खर्च करूँगी। या अल्लाह मुझे जन्नत अता कर देना क़यामत के दिन। एटलीस्ट हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके ये गवाही दे सकेंगे कि या पाक परवरदिगार, मैंने दुनिया में बेचा था अपने आप को। मैंने कहा था, मैंने तहज्जुद में रो के दुआ की थी, मैंने नमाज़ों में रो के दुआ की थी, या अल्लाह मैं बिकने को तैयार हूँ। आपने मुझे खरीदा है, आप मुझे वो रास्ता बताएं, आपने वो हदायत का रास्ता मुझे बताना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं। या पाक परवरदिगार, जहाँ पे मैं मुश्किल में आऊँगी आपने मुझे वो हौसला देना है, आपने मुझे वो सब्र देना है। या पाक परवरदिगार, मेरी ज़िंदगी में जो कोई छोटे से छोटा ऐसा अमल जो तेरी रज़ा के लिए मैं करूँ, तू उसको पसंद कर ले ताकि मैं आखिर में जन्नत में चली जाऊँ। या पाक परवरदिगार, मुझे इतनी तौफ़ीक अता कर कि मैं दुआओं का ज़ख़ीरा अपनी औलाद के लिए छोड़ के जाऊँ कि या अल्लाह मेरे बाद अगर उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो मेरी दुआएं उनके आगे आ जाएं। या पाक परवरदिगार, हमें ऐसा मुसलमान बनाना कि हमारे अमाल उहद के पहाड़ों जितने बड़े बड़े, एक एक हमारा अमल उतना कर दे कि हम जन्नतुल फरदौस में दाखिल हों। अल्लाह करे कि हम सब नूर के मेंबरों पे बैठे एक दूसरे को पहचान रहे हों। हम पढ़ेंगे आगे भी, और हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह से जो जन्नत में होंगे ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दिखाएंगे, दोज़ख वाले लोग, और दोज़ख वाले भी जो ऐसे होंगे उनको भी दिखाएंगे कि जन्नत में जिनका तुम मजाक उड़ाते थे या जिनको तुम लो समझते थे अपने से या इस तरह से करते थे, देखो वो कैसे अय्याशियां कर रहे हैं। और जन्नत वालों को भी दिखाएंगे कि जो लोगों से तुम बच गए थे, वो कहेंगे ना कि हाय शुक्र है मैं तो इसके पीछे नहीं लगा, वरना तो ये मुझे भी दोज़ख में ले जाता। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ऐसे दोस्त नसीब करे जो आपको जन्नत का रास्ता दिखाने वाले हों, क्योंकि रसूल अल्लाह ने बताया था कि दोस्त, इंसान जो होता है ना, वो अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अराउंड ऐसे लोगों को रखे कि जो हमारे दीन में हमें आगे से आगे बढ़ाने वाला हो। आमीन सुम्मा आमीन। मैं यहाँ पे ऑनेस्टली जब दोस्तों की बात होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि मुझे अल्लाह ने बहुत प्यारे दोस्त दिए, बहुत प्यारे फैमिली दी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि मुझे, मैं सुनती हूँ लोगों से कि जब मैंने हिजाब करना शुरू किया तो मेरे हस्बैंड ने बहुत तंग किया और मेरे दोस्तों ने मजाक उड़ाया। मेरे साथ अल्लाह का एहसान है कि मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा साथ दिया, बल्कि उन्होंने ही साथ दिया। मैं तो जैसे होता है ना, शुरू शुरू में जब लेना होता है तो थोड़ा सा बंदा ऐसा हो रहा होता है, उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई। मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, और दोस्तों को याद करते हुए मेरी दोस्त अस्मा कादिर, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बहुत जल्दी इंशाल्लाह उस मुकाम पे पहुंचा दे जिसमें मेरा दिल है बिल्कुल इंशाल्लाह। सीमा आसिफ और मेरी बाकी निखत सवाल, मेरी दीन में जो मेरी दोस्त है ना, ऑनेस्टली हम शुरू से, हमने दोनों ने कोर्स इकट्ठा किया। कोई भी चीज़ ऐसी होती थी, हम होमवर्क इकट्ठा करते हैं, हम एक दूसरे से बात, अभी तक भी कुछ भी करना होता है तो मेरी और उसकी जब भी बात होती है, निका तुमने ये होमवर्क कर लिया, निका तुमने ये वाली चीज़ कर ली, अच्छा तुमने ये आयत देखी थी, इस आयत का क्या मतलब है, इसमें तो ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि ऐसा ही दोस्त अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको भी अता करें।